میں شاہد مسرور آج کی ویڈیو کے ساتھ، اور ایک بہت اہم خبر ہے، اور وہ خبر پاکستان میں سرکاری افسران اور حکومت کی شاہ خرچیوں کے حوالے سے ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں معیشت کو سہارا دینے کے لیے خاص طور پر ان اخراجات کو کنٹرول کیا جائے گا کہ جن کی وجہ سے معیشت پر بوجھ پڑتا ہے، تو یہاں یہ بہت اہم موضوع بن جاتا ہے کہ صرف پنجاب حکومت کے پاس اگر دیکھا جائے تو ایمرجنسی کی گاڑیوں کو یا لازمی سروسز کی گاڑیوں کو نکالنے کے بعد، یعنی ایمبولینسز کو، پولیس موبائلز کو، دیگر گاڑیوں کو نکالنے کے بعد صرف افسران کی زیر استعمال 35,000 سرکاری گاڑیاں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ان گاڑیوں پر 10 کروڑ روپیہ روزانہ کے پیٹرول کے اور دیگر اخراجات ہیں۔ اب اگر سالانہ بنیادوں پر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اخراجات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ بات ہم کر رہے ہیں صرف صوبہ پنجاب کی۔ اگر صوبہ پنجاب کے ساتھ دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں تمام پروونسز کو ملانے کے بعد، تمام صوبائی اور دیگر حکومتوں کو ملانے کے بعد، وفاقی حکومت کو ملانے کے بعد کھربوں روپیہ اور کھربوں روپے کے اخراجات ہم کرتے ہیں سرکاری گاڑیوں پر، ان کے پیٹرول پر، ان کی مرمت پر، اور سرکاری گاڑیوں کی ہر سال کی خریداری پر۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا نے دنیا کو گلوبلائزیشن میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کا وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ کسی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ نہیں نکلتا، وہ کسی بہت بڑی اور مہنگی گاڑی میں نہیں نکلتا، اس کے ساتھ کوئی ایک قطار نہیں ہوتی مہنگی گاڑیوں کی، بلکہ وہ نکلنے کے بعد بس میں سفر کرتا ہے یا پھر وہ کوئی کیب ہائر کرتا ہے اور اپنے آفس پہنچتا ہے۔ اسی طرح دنیا بھر میں ہم نے دیکھا کہ سربراہ حکومت سائیکلوں پر سفر کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگر پاکستان کی معاشی صورتحال کو دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت معاشی طور پر دنیا کے ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جن کی معیشت اس وقت بہت بری حالت میں ہے۔ اور اگر پاکستان میں سرکاری پروٹوکول کو اور اخراجات کو دیکھا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں اس غریب ملک میں سرکاری اخراجات اور پروٹوکول پر ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر اربوں اور کھربوں روپے کے اخراجات کیے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اب اگر کوئی شخص سرکاری افسر بننا چاہتا ہے یا کوئی شخص سیاست میں آنا چاہتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس 15-20 غلاموں کی ایک قطار لگی ہوئی ہو، اور اس کے ساتھ 50 یا 100 ایسے اسلحہ بردار گارڈز موجود ہوں کہ جن کے جھرمٹ میں وہ مہنگی گاڑیوں میں اور کسی قافلے میں چل رہا ہو۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کے پروٹوکول اور اس طرح کے معاملات کے عادی ہوں وہ کبھی بھی غریب عوام کی بھلائی کے لیے نہیں سوچ سکتے۔ ہمیں اس سرمایہ دارانہ سوچ سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں اس پروٹوکول کے معاملات سے باہر نکلنا ہوگا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا سرکاری افسران اپنے لیے کنوینس خود ارینج کر سکتے ہیں، خود دفاتر پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر ہم اربوں کھربوں کے اخراجات اسی مد میں اس غریب ملک کے بجٹ سے کرتے رہیں گے۔